نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان الحمید کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی دو قسم کے لوگوں پہ ایک خاص نعمت کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ نعمت علم کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایک وہ جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رفعت ارشاد فرمائی، اونچائی۔ اور دوسرا اہل ایمان میں سے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بھی اونچا ارشاد فرمایا، رفعت والا ارشاد فرمایا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو علم کا ذکر ارشاد فرمایا، اور ان خاص دو طبقوں میں سے پوری انسانیت میں اللہ کے محبوب ترین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت ارشاد فرمائی، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اور پھر ان ایمان والوں میں سے وہ طبقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اس لیے فرمایا گیا النور اذا دخل فی الصدر انفتح، یہ وہ نور ہے جب سینے میں داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہر ایک چیز کو کھول دیتے ہیں۔ سر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو قسم کے علم کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آفاقی علم جس کو علم الاسماء یا علم الاشیاء بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا علم وہ انفس کا علم، آفاقی علم جو انسان کے باہر کا ہے، دائیں بائیں سامنے اوپر نیچے وہ دیکھتا ہے، یہ آفاقی علم ہے جس کے لیے مختلف علوم ہیں، فنون ہیں، روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے کبھی کشتی ایجاد کی جاتی ہے، کبھی جہاز ایجاد کیا جاتا ہے، کبھی گاڑی ایجاد کی جاتی ہے، اور کبھی اس کے لیے اور ایسے عقلی لحاظ سے جو علم ہیں سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور علم الاسماء، علم الاشیاء، مختلف چیزوں کو سمندر کی تہہ تک جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہواؤں کے رخوں کو دیکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ آفاقی علم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بہت قلیل ہے۔
ہمیں تو اب ظاہری طور پہ ایسا ہی نظر آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب سے ملتے ہیں، جی مفتی صاحب، مولانا صاحب، آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اس سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ ایم اے ہو، بی اے ہو، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ اس علم کو اونچائی ہے، رفعت اس علم کو ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں اس کو رفعت نہیں ہے، افاقی علم کو. افاقی علم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل، کہ افاقی علم یہ بہت قلیل ہے. دنیا جو افاقی علم کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے بہت قلیل، اور وہ علم جو انفس کا ہے اور جس کو انسان حاصل کرتا ہے، اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبیر ارشاد فرمایا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. آپ دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ نعمت اللہ سلطنت عظیمہ عطا فرمائیں گے. یہ انفس کا علم ہے. جب انسان اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ محنت کرتا ہے، اپنے دل پہ محنت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری آخرت کیسے بنے گی، میرے اوپر بھی کوئی ہے. سر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم کے اوپر ایک دوسرا علم والا ہے. تو اللہ تو علام الغیوب ہے اور علیم بذات الصدور ہے. جب انسان اس علم کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس انفس کے علم کے ذریعے سے رب العالمین کا یہ محبوب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلطنت عظیمہ، جس کو اللہ نے ملکن کبیرہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیے، ایک عام اور ادنا انسان کو، ادنا مسلمان کو دن قیامت اس ادنا جنتی کو اللہ دنیا کے 10 زمینوں کے برابر جنت عطا فرمائیں گے. وہ کس وجہ سے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ رفعت عطا کی، اور کم از کم اس کو 10 زمینوں کے برابر آج کا افاقی علم کو حاصل کرے. اور دنیاوی علوم پہ اگر اس کو کوئی دنیا حاصل ہو جائے، علوم پہ اگر اس کو کوئی دنیا حاصل ہو جائے تو وہ کتنی اس کو حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے وہ 10 سال 20 سال محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اس علم پہ پریکٹیکل اور تجرباتی انداز سے زندگی گزارتا ہے. وہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب تک زمین کو حاصل نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ انفس کا علم حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈیں گے، اللہ کے وجود کو، اس کی رحمت اور برکتوں کو ڈھونڈیں گے، اپنی اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے اندر کی محنت کریں گے. یہ وہ علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نعمت عظیمہ سے، جو ایک ادنا جنتی کو 10 زمینوں کے برابر ملتی ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جب اتنے ایک عام ایماندار کو اتنی نعمت عطا فرماتا ہے، لیکن جس نے اپنے انفس کے اندر کے علم کو حاصل کیا، اپنے دل کے علم کو اس کو حاصل کیا، اور باطنی علم جو اصل ہے اس کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے نعمتیں ارشاد فرماتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انفس کا علم تھا کہ وہ زمین پہ ہے اور آسمان کے بلندیوں پہ، عرش کے اس مقام پہ نبی علیہ السلام اس کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں. یہ وہ علم ہے. تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، دنیاوی علم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اور آخرت سے غفلت حاصل کرتے ہیں. آفاقی علم میں اور انفس علم میں یہی فرق ہے کہ اس میں انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، جبکہ یہ وہ علم ہے انسان اندر باطن کو دیکھتا ہے اور اس بنا پہ وہ جو ہے نا علم حاصل کرتا ہے. تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، اس لیے
ایک عالم دین، ایک عالم اسی کو سامنے رکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے اور روکھی سوکھی کھاتا ہے اور ململ کے اور فرش کے اور نرم بستروں کو چھوڑ کے وہ چٹائیوں پہ آتا ہے اور اس علم کو حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس علم کی قدردانی کرتا ہے اور اپنے اس علم کے ساتھ اور اپنے اس دینی علم کے ساتھ وفادار ہوتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کے اس دین کو پھیلاتا ہے، مختلف شعبوں میں پھیلاتا ہے، مختلف شعبوں میں اس کا نگران ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ اللہ کے بندے علماء ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے اس انسانیت کو، کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ برابر نہیں ہو سکتا علم والے اور بغیر علم والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں علم والوں کو، ان لوگوں کو ارشاد فرمایا ہے جو معرفت الہی کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو ارشاد فرمایا ہے جو قرآن مجید کے تفسیر اور تعلیم کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو ارشاد فرمایا ہے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خوشخبری کے مستحق بنتے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو سنتا ہے اور میری بات کو آگے پہنچاتا ہے۔ علماء کا تو کام ہی ہے، چاہے وہ ممبر پہ ہو، چاہے وہ کرسی پہ ہو، چاہے وہ اقتدار میں ہو، چاہے غیر اقتدار میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے بازار میں ہو، جس مقام میں بھی ہو وہ اللہ کی بات پہنچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بات کو پہنچاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور بغیر علم والے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، آفاقی علم جو انسان کے جسم کی بار کا علم ہے، جس کے لیے وہ تغدو کرتا ہے معاش کی نیت کو سامنے رکھ کر اور اس کے لیے وقت لگاتا ہے، اور دوسری طرف وہ علم ہے جس کے لیے انسان اپنے اندر کی محنت کرتا ہے اور اپنے نفس امارہ کو، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بناتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے وقت کو اور اس اللہ کے حکم کا وہ مستحق بنتا ہے، اس کو خوشخبری دی جاتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کی نبی کی سنتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ لوگوں کو آخرت کا وہ ان کے مائنڈ میں اور ان کے طبیعت میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ آپ کی اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جس سے آپ غافل ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خوشخبری ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، علم چاہے دنیاوی ہو اس کو حاصل کرنا ممانعت نہیں ہے، دنیاوی ہو اس کو حاصل کرنا ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی علم بھی اگر کفار پہ غلبہ پانے کے لیے اور اسلام کے غلبہ پانے کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے اگر وہ ضروری ہو تو اس کو حاصل کرنا واجب ہے، اس کو بھی حاصل کرنا واجب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اسلحے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں
دشمن کے مقابلے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ تو آج کے زمانے میں یہ جدید ٹیکنالوجی آفاقی علم کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے یہ کفار پہ غلبہ حاصل کر سکتا ہے، کفار کو شکست دے سکتا ہے۔ جتنا میزائل نظام ہے اور ٹیکنالوجی ہیں، اگر اس کو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے، دین اسلام کی ترویج کے لیے استعمال کیا جائے، تو میرے واجب الاحترام بزرگوں اس کا حاصل کرنا واجب ہے۔ لیکن اصل علم وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کیا اللہ نے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں اللہ نے ان کے بھی درجات کو بلند کیا ہے۔ اس لیے عالم کی مجلس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ عالم کے ساتھ محبت کرنا اللہ اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ عالم کی دین کے لحاظ سے مدد کرنا اس پہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ عالم سے دعائیں لینا اللہ اس پہ اجر ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی میری امت کے عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا گویا اس نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اتنے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، آفاقی علم کے ساتھ ساتھ یہ جو انفس کا علم ہے، باطنی علم ہے، اصل یہی ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حاصل کیا۔ وہ تو عرب کے ان پڑھ اور جاہل جن کے اس وقت کی جدید تعلیم نہیں تھی، اور اس وقت کے جو سپر طاقتیں تھیں وہ ان پہ حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ لوگ جو اونٹ چرایا کرتے تھے، جن کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، پھر تھوڑی دیر میں جب انہوں نے باطنی علم حاصل کیا، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں سے مستفید ہوئے، اللہ کے احکامات میں اللہ نے وہ علم جب ان کو دیا، تھوڑے ہی وقت کے بعد، کچھ عرصے بعد وہ صوبوں کے گورنرز بنے، وہ چیف جسٹس بنے، وہ وقت کے پریزیڈنٹ بنے، وہ وقت کے چیف آف اسٹاف بنے، اور اتنی مضبوط انہوں نے اس علم کو حاصل کیا اور اللہ کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جوڑا کہ اس وقت کی سپر طاقتیں ایران اور روم کو شکست دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فاتح بنایا، ایران کا بنایا۔ سپر طاقتیں ان کے پاؤں کے نیچے آ گئیں۔ کیا بات تھی؟ وہ یہی علم تھا جو آخرت کا تھا، یہ وہی علم تھا کہ میرے واجب الاحترام بزرگوں جس پہ اللہ کی خوشنودی انہوں نے حاصل کی۔ یہ دیکھیے آفاقی علم میں اور باطنی علم میں فرق ہی ہے۔ آج جتنی رشوت ستانی ہو رہی ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنے اداروں میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ علم نہیں ہے۔ ان کے اندر اگر خوف خدا ہوتا، باطنی علم کا ان کا مضبوط ہوتا جو اللہ اصل چاہ رہے ہیں، تو میرے واجب الاحترام بزرگوں کبھی بھی یہ رشوت نہ لیتے، کبھی بھی یہ ظلم نہ کرتے، کبھی بھی یہ اپنے اس قلم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آفاقی علم یہ معتاد ہے باطنی علم کے، اور باطنی علم جب تک آپ کا ہوگا تو آفاقی علم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آج غیر مسلم آفاقی علم انہوں نے بھی حاصل کیا ہے، سائنسدان ہیں، پروفیسر ہیں، فلاسفر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن کیا وجہ ہے وہ رشوت نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے اس قلم کا ناجائز استعمال نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے اصل میں جو باطنی علم کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ معاشرے میں ایک دوسرے کی قدردانی کریں، اپنے حق کو سمجھیں، اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں، پھر اختلاف نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نورانی طریقے میں نصیب فرمائے، اور جو وہ علم ہے جس کو قرآن اور حدیث میں علماء کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قدردانی کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔